ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 251۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم، فا کا معنی ہوتا ہے پس، ہزمو شکستی، یہ ہزمن سے ہے نا، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہزم یہزم، ہزمو اس میں زا اور ضاد، ان دونوں کا فرق دیکھیے۔ اگر ضاد ہوگا جیسے ہضم ہم کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں، تو ہضم کرنے سے کیا مراد ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کھایا ہوتا ہے تو کیا چیز ہضم کرتی ہے، کیا چیز توڑتی ہے؟ ہمارا معدہ، ہے نا ایسی بات۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ گیلی چیزیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، خشک ہو یا گیلی ہو تو اندر جا کے گیلی ہو جاتی ہے اور وہ گیلی کو وہ ہضم کرتا ہے، جیسے گرینڈر کا کام ہوتا ہے نا، وہ کرتا ہوتا ہے۔ اسے اللہ کا شکر بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ چاہے گوشت ہو، جو کچھ بھی ہو، ہمارے اندر گرینڈ ہو رہا ہوتا ہے، ہضم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ کی نیند میں یا جاگتے ہوئے ڈسٹربنس ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ تو بہرحال یہاں خالی ہضم بھی نہیں کرتا بلکہ وہ الگ الگ حصے کرتا ہے۔ وہ دیکھیں، اگر پورا آپ اندر کا نظام دیکھیں تو آپ کو اللہ کی شان پہ واقعی پیار آنے لگ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کھاؤ تو وہ بلڈ بن رہا ہوتا ہے، دودھ کو، گرین کو، وائٹ کو، جو کچھ بھی کھاتے، جو گوشت الگ، وائٹامنس الگ، ایٹسٹرا۔ بہرحال یہ تھا ہضم۔ اور دوسرا ہے ہاضامیم، ہضم، اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا، لیکن یہ ہوتا ہے خاص خوش چیزوں کو دبا کے توڑنا، جیسے آپ ایلمنڈ کہہ سکتے ہو، اخروٹ کہہ سکتے ہو، یا کوئی بھی جو ڈرائی فروٹس میں ہوتا ہے نا، توڑنا اس کے معنی ہوگا۔ تو یہاں معنی ہے شکست دینا، ہرانا، ہضم شکستی، ہم ان کو، کن کو دی؟ یہ بھی آپ نے پیچھے سارا پڑھا نا، جو سپہ سالار تھا دشمن کا، اس کا نام بھی پڑا تھا جالوت، اس کو بِإِذْنِ، بھی ہوتا ہے سی یا ساتھ، اذن حکم سے، کس کے؟ اللہ کے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل، اور قتل کیا، کس نے؟ داود، حضرت داود علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوتا، جالوت کو، جو دشمن کا سپہ سالار تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور آتا دی، ہو اس کو، کس کو دی؟ حضرت داود علیہ السلام کو کس نے؟ اللہ نے، ملک، بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت دی، وعلمہ، اور علمہ، سکھایا، سکھانے کا پروسیس ہوتا ہے نا، سلو، وعلمہ، اور سکھایا، ہو اس کو، یعنی حضرت داود علیہ السلام کو، مما، اس سے جو، یشا، وہ چاہتا ہے۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کی حکم سے ان کو ہزیمت دی، ہرایا، اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی، اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ، اور لو اگر، لا نہ، دفع اللہ، ہٹاتا یا دور کرتا، دفع اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعدہم، بعد، ہم ان کی، بعد کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہو بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت، لا ہوتا ہے ضرور، فسدت اگر ساتھ جڑا ہو تو، اگر سیپریٹ لام علی زبر لا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اگر ساتھ جڑا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، لفسدت، ضرور فساد سے بھر جاتی، الارض، کیا؟ زمین، اور لیکن اللہ، لیکن اللہ، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، فضل والا ہے، علی العالمین، دنیا والوں پر، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ ایک دفعہ پھر فل ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور اس سے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دور نہ کرے تو
تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی اہم باتیں ہیں، جیسے فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے، یہاں بڑی اہم بات ہے نا، اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا۔ اب دیکھیں جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ پہلے یہی تھا نا کہ پہلے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا، ایک ایک کر کے سامنے آتا تھا، جو بھی آتا تو وہ اس جالوت کی جسامت اور قوت کو دیکھ کر گھبرا جاتا، کیونکہ وہ بڑا جابر تھا، بہت مضبوط شخص تھا، اور اس کا جسم بھی بڑا خوبصورت، کہتے ہیں کہ چوڑا جیسے جسم ہوتا ہے، قدآور تھا، وہ بہت ہی یعنی ایسی پرسنالٹی کا مالک تھا جسے دیکھ کے دور سے ویسے ہی بندہ ڈر جاتا تھا۔ تو طالوت نے اپنی لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آدھی کنٹری جو ہے، آدھا ملک بھی اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ بہت وہ اس کا روب تھا نا۔ تو طالوت نے حضرت شموئیل سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ دعا کی تو کیا بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے، اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو حضرت داؤد کے والد، ان کا نام تھا عیشا، وہ طالوت کے لشکر میں تھے، ان کے ساتھ ان کے سارے بیٹے تھے، اور ان میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ وہ بیمار بھی تھے، ان کا رنگ بھی زرد تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے نا وہ۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا، اور ساتھ دوسری پیشکش آپ کو یاد ہوگا آدھی کنٹری کی، تو آپ نے ایکسپٹ کیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب لڑائی کی صفیں بن جاتی، حضرت داؤد اپنے دستے مبارک میں یعنی پتھر پھینکنے والا گوپھر نہیں ہوتا جس سے گلیل ٹائپ جیسے ہوتے، وہ کہتے ہیں، وہ رسی لے کر جالوت کے سامنے آگے، وہی جو چیز ہوتی ہے جس میں پتھر ڈال کے پھینکا جاتا ہے۔ تو جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، روب ہوتا ہے نا انبیاء کا، مگر اسے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے معروف بھی کرنا چاہا، تو آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا، اتنی طاقت تھی، اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ دیکھیے یہ کیسے اللہ نے انہیں یہ دی ہوئی تھی طاقت۔ تو تمام بنی اسرائیل وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بیٹی بھی دوں گا اور آدھا ملک بھی دوں گا، وہ اس نے پورا کیا۔ پھر ایک مدت کے بعد طالوت نے دوبارہ طور پر اس دنیا سے چلا گئے، اور جو تمام ملک تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انڈر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ حکومت، دوسری حکمت، یعنی نبوت دونوں بھی عطا فرما دی، اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ ان میں خاص چیز جو تھی، ایک تو زرہ بنانا جو بہت مشہور ہے، اور جانوروں کا کلام سمجھنا، اور اس کا تذکرہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھتے ہیں نا، آیت غالباً 80 میں ہے یا 79 میں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا، یہ ہمیں کیوں واقعہ سنایا گیا؟ ایک تو طالوت، جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام کے پورے واقعے آپ نے سنے نا، تو درس کیا تھا اس میں؟ پہلا جو بڑا اہم تھا وہ تھا ثابت قدمی۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بہت عظیم خوبی ہے، یہ میں نے بارہا عرض بھی کیا، اور ان آیات میں بتایا کہ ثابت قدم رہنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ بڑا جوش ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں بہت ساری ہوتے ہوں کہ ہم نے سیکھنا ہے، پھر گروپس میں آیا جاتا ہے سننے کے لیے، اور ویسے بھی پھر ایک دو دن تو جذبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بعض لوگوں کا تو خیر آخر ٹائم تک جاری رہتا ہے، میسیجز آتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ مزید ٹائم بڑھا دیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ مزید کامیابیاں دیں، وہ ثابت قدم لوگ ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو غبارے کی طرح ہوا نکل جاتی، اور اسی طرح بہت سارے لوگ جب وظیفے شروع کرتے ہیں، شروع میں ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بعد میں کیا ہے وہ نظر بھی نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں، نوافل بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی ختم۔ یعنی ہر چیز میں، چاہے چھوٹی ہو، بڑی ہو، عبادت ہو، گھر کا کام ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، اس میں کیا چیز پہلے چاہیے ہوتی ہے؟ ثابت قدمی۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے۔ پھر ہے
جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہوتا ہے. کیسے آزمائش ہوئی تھی؟ وہ پانی پینے والا، ذرا ذہن میں لائیے کیا سیکھا تھا آپ نے. بہرحال وہ آپ نے خود اپنے ذہن میں دہرانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عین وقت پر کوئی بزدلی دکھائے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نا ہوتا. تو حالت امن میں یہاں سکھایا گیا کہ جیسے ہمارے ممالک ہوتے ہیں، ان کی افواج ہوتی ہیں، تو ان کی تربیت اور محنت اور مشقت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے نا. تو ان کو یہ یعنی ٹرینڈ کیا جائے، آزما لیا جائے. یہ نو کہ اینڈ ٹائم پہ وہ کہیں گے ہم تو نہیں آتے جی، ہے نا ایسی بات. پھر اسے یہ بھی پتا چلا کہ بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان میں سے گزار لینا چاہیے. اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ چلے میں آپ کو تھوڑی مثالوں سے سمجھاتی ہوں. جیسے گرمیوں میں روزے رکھنا، آپ کو پتہ ہے لمبے دن ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے نا، تو یہ تکلیف دہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑے کم جو گرم ہوتے ہیں نا، ہلکے گرم موسم میں روزے رکھتے رہنا چاہیے، تاکہ کیا ہو جائے، آپ کی عادت ہو جائے. پھر بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کا خود کو عادی بھی بنانا چاہیے. اور سخاوت، آپ کو پتہ ہے بڑا ہی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا، یہ ہمارے اندر یہ سخی ہونا بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو سخی ہونا بھی کوئی آسان تھوڑا ہوتا ہے یکدم ساری چیزیں دے دینا. بہت سارے لوگ تو زیور ہی نہیں رکھتے ہوتے کہ بہت ساری ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. حالانکہ 100 پہ 2.5 روپے تو خالی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 2.5 روپے دینا، 2.5 روپے دینا، یہ دینا آسان ہوتا ہے. لیکن جب اکٹھے دینے پڑ جاتے ہیں پھر بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے نا. تو جب سخاوت کرنے سے دل رکتا ہو نا تو کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ تھوڑا تھوڑا مال صدقہ کرتے رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا تھوڑا مال. آپ ذرا سوچ کے آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ پھر اور یہی قرآن کریم کا ایک اصول ہے جو علم نفسیات میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے آپ اپنے سینکڑوں معاملات پر قابو پا سکتے ہیں. جیسے اکٹھا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا کوئی آسان ہے، لیکن ایک ایک آیت کرنا بہت آسان ہے. آپ سنیں گے، معمول بنائیں گے تو کتنا اچھا ہوئے گا. اور آہستہ آہستہ کر کے دیکھیے، اب آج الحمدللہ ایک آیت رہتی ہے تو 2 پارے ہمارے مکمل ہو جائیں گے. تو سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا ریس. اور اگر آپ چھوڑتے رہیں گے، چلیں اکٹھے سنیں گے، پھر کیا ہوتا ہے، کئی لوگ آپ گروپ میں دیکھیں گے، ویسے بھی دیکھیں گے، بس اکٹھا ہوتا ہے ہم سنیں گے، لیکن آخر میں کیا سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے جو میں نے آپ کو سکھایا، ابھی بتایا، تو ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنائیں جو آپ کے قبر میں آپ کے کام آنے والی ہیں. پھر ایک اور بات جو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. آ رہی ہے نا سمجھ؟ ہم لوگ ذرا سے کامیاب ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بڑی محنت کی تھی، ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہم لوگ کاش یہ بھی کہہ لیتے ہوتے جو مومن کا وتیرہ ہے کہ ہم نے محنت کی اللہ کے فضل سے اور اللہ نے کامیابی دی، بجائے اس کے ہم یہ کہ ہم نے محنت کی تھی ہمیں کامیابی ہوئی. وہ کریڈٹ کس کو گیا؟ اپنے آپ کو. اسی طرح جب ناکامی ہوتی ہے تو اس وقت اپنے گناہوں کو پھر کیوں نہیں آپ یاد کرتے ہو جو اصل مومن کی شان ہے؟ اس وقت تو کہتے ہیں نصیب ہی ایسے. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. ہمیں اسباب مہیا کرنے چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی. کیا اس میں حکمتیں بتائی جا رہی ہیں؟ یعنی یہاں جہاد کی حکمت بتائی جا رہی ہے نا کہ جہاد میں ہزاروں مسلطیں ہیں. جیسے میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہیں تو ابھی آپ یوٹیوب پہ آپ چیک کر لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ گھاس اس میں سے نہیں نکالیں گے، چھوٹا چھوٹا سا گھاس ہوتا ہے نا، وہ نہیں نکالیں گے تو پورے کا پورا کھیت برباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپریشن کے ذریعے فاسد مواد نہ نکالا جائے
تو بدن سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے نا، ایسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر چور ڈاکو نہ ٹائم پہ پکڑے جائیں تو کیا ہوگا، پھر امن برباد ہو جائے گا. تو ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کو دبایا نہ جائے تو اچھے لوگ پھر جی نہیں سکتے. اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں جاری ساری ہیں، ان کو سمجھنا بھی تھوڑے کی بس کی بات نہیں. اور ایک اور جس میں بات ہے یہ کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی. یہی سمجھایا گیا نا یہ آیت 251 میں. پھر ایک اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ نیکوکاروں کی برکت سے گناہگاروں سے عذاب کا دور ہونا وہ کیسے ہم لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، رب ذوالجلال نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کے لشکر کے فساد کو طالوت اور اس کے لشکر سے دور فرما دیا، اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرا دی. یہی پڑھا تھا نا. اس کے بعد اللہ نے یہ عام قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنتے کریمہ ہیں کہ وہ مفسدین جو فاسد لوگ ہیں ان کے شر کو جو اصلاح کرنے والے ہیں ان سے دور فرماتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین تباہ ہو جاتی، قیامت آ جاتی. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا. تو چلیں کچھ اور باتیں بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم میں، احادیث میں اور تاریخ کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران کے جبر کو کسی نیک شخص کے سبب سے دور کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون کے جبر کو وہ سبب جانتے کس نے دور کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور جالوت کے جبر کو جو تازہ تازہ آپ نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام سے دور کیا. ایسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر کو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت اور تبلیغ سے دور فرما دیتا ہے. یہ بھی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم لوگ دورہ قرآن کر رہے تھے، یا اس سے پہلے بھی. پھر ہم لوگ ایک اور جگہ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالے. میں آپ کو ساتھ عربی بھی پڑھتی لیکن طوالت کی وجہ سے میں اس کو خالی ترجمے میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر قرآن کریم کے ہی اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء اور صالحین کے سبب سے لوگوں کو گناہوں اور برائیوں سے دور کر دیتا ہے. سورہ آل عمران میں یہ ہے. اور پھر بھی ہم یہ بھی قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ بھی ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا. سورہ مومنون میں بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا، یعنی برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو. یہی پڑھا تھا نا. سورہ قصص میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا پڑھا تھا، اور وہ بدی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں. تو ان سارے مفہوموں میں یہ جو باتیں بھی ہم نے پڑھی اس میں اسپیشلی حکام بھی شامل ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کو قائم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء اور خلفاء سلاطین اور حکام کے ذریعے لوگوں سے قتل و غارت اور گری لوٹ مار اور فتنہ فساد کو دور فرماتے ہیں نا. ابھی بھی ہم نے پڑھا اور سورہ حج میں بھی ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ فرماتا یعنی تو ضرور راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے. ضمناً چند باتیں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سلطان کی عزت کی، اللہ قیامت کے دن اس کو عزت عطا کرے گا. اس کو امام احمد نے لکھا ہے، طبرانی نے بھی روایت کیا ہے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میرا حق ہے اور تم پر عمراء کا بھی حق ہے جب تک وہ تین چیزوں کو قائم رکھیں. جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں، جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں، جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور جس نے یہ نہیں کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور ان کا فرض قبول نہیں ہوگا نہ نفل. اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ روایت کی امام طبرانی نے. پھر ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے سبب سے کفار اور فساق پر ہونے والے عذاب کو دور کرتا ہے. اگر ایسا نہ کرتا تو اس عذاب سے دنیا یعنی زمین تباہ ہو جاتی. کیسے؟ ہم نے دیکھا سورہ انفال کے اندر، اور اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے درآں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. پھر سورۃ الفتح میں بھی آتا ہے اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو ہم ان مکہ والوں میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے. ان صالحین کی برکت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس.
کہ ان کو عذاب سے بچائے رکھا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کی سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا نا، سنا دیتی ہوں تھوڑا اختصار کے ساتھ، کہ گاؤں والوں نے جب ان کی میزبانی صحیح نہیں کی تھی، انہیں کھانا پینا کچھ نہیں دیا تھا، لیکن وہاں سے جاتے ہوئے ایک دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی جو دیوار تھی وہ سیدھی کر دی تھی۔ یہ پڑھا تھا اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے بڑی اچھی طرح پڑھی تھی، یاد ہوگا شاید آپ کو۔ تو اس کی وجہ سورہ کہف میں آتی ہے کہ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ خزانہ بچوں کا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یعنی باپ نیک تھا، اس کی وجہ سے یہ دنیاوی جو متاع تھا اس کی بھی حفاظت اللہ نے کروا دی، تو نیک لوگوں کا فائدہ ہوا نا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کے سبب سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ مانا اس کی سند ذرا ضعیف ہے، لیکن بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند احادیث میں ملتا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی نیک لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ 40 پڑوسیوں کا بھی ایک جگہ پہ تذکرہ ہے۔ اور بھی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ خالی اس نیک گھر کے اپنے گھر سے نہیں بلکہ پڑوس کے 100 گھروں سے بلاؤں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو آپ کو کیا آج سے ہو جانا ہے؟ نیک۔ اور محلہ کون سا اپنانا ہے؟ نیک لوگوں کا۔ ایک اور احادیث طیبہ سناتی ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے سبب سے اس کی اولاد در اولاد، اس کے اہل خانہ اور اس کے پڑوس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور جب تک وہ شخص ان میں رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ یہ شعب الایمان میں ہے۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سبب بے نمازیوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور حج کرنے والوں کے سبب سے حج نہ کرنے والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جو ہے اس جو عذاب ہونا ہوتا ہے، تو جو دیتے ہیں زکوٰۃ ان کی وجہ سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ امام احمد نے لکھا، ترمذی میں بھی یہ حدیث طیبہ آئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بہت بڑی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں گی کہ آپ کی نیکیاں خالی آپ کے کام نہیں آتی، بلکہ آپ کی وجہ سے اگر آپ نیک ہوتے ہو پڑوسیوں کو فائدہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو اور بیتے ہوئے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، تازہ اس میں ایک بچڑے کا قصہ تھا، ان کا والدین تو نیک تھے نا، نیک بچہ تھا، تو اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال آج سے ہم نے یہ اپنے آپ سے اپنے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی نیکی کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی، یقیناً دعا کے ساتھ جب آپ پکا ارادہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نیک ہو جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے۔ آپ سوچئے بھلا آپ نے کتنے لوگوں کو گروپس میں شامل کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈسکشن کی کہ آج ہم نے یہ سیکھا، آپ نے کیا سیکھا؟ ٹھیک ہے، آج سے آپ نے یہ بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء۔ فہزموہم، ہا کو اقصى حلق سے نکالنا ہے، زا کو زور سے نکالنا ہے، منہ واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، ہم میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، ہم بھی پڑھیں گے۔ اذن اللہ میں اذ میں ذال نرمی سے باریک پڑھا جائے گا، نلہ میں لام اس میں جلالہ باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے نون کی نیچے زیر ہے، اور یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے کیونکہ اوپر لا لکھا ہوا ہے اور نیچے قاف اور فا لکھا ہوا ہے، تو جو وقف اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، اس لیے لا کے مطابق چلیں گے۔ قف ہے، یہ قاف اور فا قف ہوتا ہے، یہ قد یقف کا مخفف ہے، اس پر اگر وقف ویسے کر دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے اختیار کر کے وقف جو ہے جسے وقف اختیاری کہتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، تو اس لیے ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اور آگے پڑھیں گے وقاتل،
چاروں پر زبریں ہیں، جلدی سے پڑھیں گے، قاف پر ہے۔ داود میں الف مدہ ہے، دا 2 حرکات لمبا ہوگا، واو پر الٹا پیش ہے، یہ بھی 2 حرکات لمبا ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے۔ داود دال پر پیش پڑی جائے، وقتل داود۔ جالوتا تا پر زبر ہے آخر میں، اور یہ ضروری ہے کہ تا پر زبر ہی پڑی جائے ورنہ یہ معنی بالکل تبدیل ہو جائیں گے۔ داود حالت رفع میں ہے اور جالوتا حالت رفع میں نہیں ہے۔ حالت رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر پیش ہو، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جالوتا تا پر زبر ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اگر رفع کو نصب بنا دیں یا نصب کو رفع بنا دیں تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اگر یہ داودو کی جگہ داودا پڑھ دیں، جالوتو کی جگہ جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھ دیں تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جالوت نے داود کو قتل کیا۔ تو بہرحال یہ تو گرامر ہے، لیکن میں زبر اور پیش کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی حرکتیں تبدیل نہ ہوں۔ وقتل داود جالوت، جا 2 حرکات لمبا ہے، لو 2 حرکات لمبا ہے، جا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، تا پر زبر پڑی ہے اور لمبی تا ہے، اگر وقف ہو تو جالوت ہو جائے گا۔ وآتاہ اللہ، وہ اونٹوں کی گلائی سے، آتا دونوں پر کھڑی زبریں ہیں، 2 حرکات لمبا کریں گے، آ کو بھی اور تا کو بھی۔ تا میں یاد رکھیے کہ یہاں پہ آگے ایک یا کی نشانی ڈلی ہوئی ہے، اوپر ایک کنارہ بنا ہوا ہے، آتئی بنتا ہے، اس میں وہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے تا پر کھڑا زبر بنایا گیا ہے۔ وآتاہ اللہ، ہاں اقصى حلق سے لام اسم جلالہ سے ملائیں گے اور لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے۔ وآتاہ اللہ الملک، ہاں کو لام سے ملاتے ہوئے لام پہ اظہار کریں گے، پھر مل میں بھی لام پہ اظہار ہے اور کاف پہ ہمس ہوگا، اگر رک جائیں گے تو الملک، لیکن ملا کر پڑھنا ہے تو وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، لمبا کر کے آخر میں پڑھیں گے اور حمزہ ساکن جھٹکے سے۔ والحکمت میں ہا وسط حلق سے، کاف پہ ہمس ہے، تا مربوطہ ہے، جلدی سے پڑھیں گے۔ وعلمہ میں عین وسط حلق سے ہے، باقی وعلمہ چاروں زبریں ہیں، جلدی سے پڑھیں گے۔ ہو الٹا پیش ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا، اقصى حلق سے نکالیں گے۔ من اور ما تھا لیکن دونوں کو ملا دیا، مما بن گیا، تو میم پر تشدید لے آئے، نون حذف ہو گیا۔ مما، ما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا، یشاء، شین کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہوگا اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگی۔ اب اس کو 4 حرکات سے زیادہ لمبا کریں گے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ولولا، لو وولین ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے، آگے لائیں گے، لا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا۔ دفع اللہ، فا پہ ہمس ہے اور عین وسط حلق سے، لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے، اللہ کیونکہ پیچھے عین پر پیش ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اقصى حلق سے نکالتے ہوئے معروف طریقے سے پڑھیں گے، اور ہن نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، اس لیے اس کو ملائیں گے اور ادغام شمسی کریں گے اور غنہ کریں گے، ادغام شمسی مع الغنہ۔ نا الف مدہ ہے، سین سیٹی جیسی آواز سے، نا کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ بعضہم، عین وسط حلق سے، ضاد پر ہے، موٹا پڑھیں گے، ہم میم ساکن میں کے بعد دوسری با یہ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کریں گے، بعضہم، ہونٹوں کو قریب لائیں گے، ملائیں گے نہیں، ملائیں گے با میں، ہم بھی، بعضن، با کو عین سے ملائیں گے، عین وسط حلق سے، اور دن، ضاد کے نیچے دونوں زیریں ہیں، یہ لام سے مل جائیں گی کیونکہ تنوین کے بعد لام آئے، لام حروف ادغام میں سے ہے تو ادغام ہوتا ہے، یرملون، یا را میم لام و نون 6 حروف ہیں ادغام کے، تو ببعضل، اور یہ ادغام ہے غننے کے بغیر، بغیر غننے کے، ادغام بلا غنہ، ببعضل یعنی ضاد لام سے مکمل طور پر مل جاتا ہے اور یہاں پہ وقف نہیں ہے۔ لفسدہ، سب پر زبریں ہیں، جلدی سے پڑھنا ہے، تا لمبی تا ہے، تا مفتوحہ، لفسدہ دت بنتا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں تل، لفسدہ تل، لام ساکن پہ اظہار ہے۔ اردو میں را پر ہے، موٹا پڑھیں گے، اور ضاد بھی پر ہے، موٹا پڑھیں گے، ولیکن میں لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے، کن میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ولیکن اللہ، نون کو لام سے ملاتے ہوئے لام اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ پیچھے نون پر زبر ہے، ولیکن اللہ، ہا پر زبر ہے، ذو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہوگا،
گھونٹوں کو گول کریں گے. فضلن میں ضاد پر ہے موٹا کریں گے اور ضاد پہ اظہار ہے. لن تنوین ہے لام کے نیچے دو زیریں آگے عین آ رہا ہے یہاں بھی اظہار ہے. ذو فضل علی العالمین عین وسط حلق سے لام کو لام سے ملاتی ہوئی لام ساکن پہ اظہار ہے. عین پر کھڑا زبر ہے 2 حرکات لمبا کریں گے اور دوسرا لام جو ہے وہ باریک ہے. می یا مدہ ہے یا مدہ کو یہاں پہ مد عارض سکون یا مد وقفی بنائیں گے کیونکہ آگے نون ساکن کر دیا ہم نے وقف کیا اس لیے مد وقفی. علی العالمین علی العالمین لمبا کر کے وقف کر دیں گے.